بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 324 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیت 87 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی سینگ میں، یہ اسرافیل علیہ السلام کا پہلا سور ہوگا، تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے، یعنی اس قدر گھبرا جائیں گے کہ اس کا انجام موت ہوگا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فَصَاعِقَ کے لفظ ہیں اور ماضی کا صیغے کے ساتھ تعبیر یقین الوقوع ہونے کی وجہ سے ہے، مگر جس کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائے گا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ شہداء ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو ان کے رب کے حضور رزق عطا کیا جاتا ہے، اور سب کے سب عاجز اور پست ہو کر اس کے روبرو حاضر ہوں گے۔ کلن کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے۔ اصل عبارت کچھ یوں ہے کلہم بعد احیانہم یوم القیامت۔ اتوہ اس میں فعل اور اس میں فاعل دونوں درست ہیں۔ داخرین کے معنی صاغرین یعنی ذلیل اور پست ہو کر مذکورہ باتوں کے وقوع کے یقینی ہونے کی وجہ سے ماضی کے صیغے کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے گھبرا جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائیں گے، اور سب کے سب اس رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سور کا لغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کر رہے ہیں۔ لغوی معنی کے حوالے سے بتا رہے ہیں سور نرسنگا، بگل، بوک، سینگ کی وضع کی کوئی چیز جس میں پھونک مار کر پھونکا جا سکے اسے کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں یہ سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پھونک کو صورتوں اور روحوں کو ان کے اجسام میں منتقل ہونے کا سبب بنا دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سور میں تمام انسانوں کی صورتیں ہیں۔ علامہ المبارک آپ لکھتے ہیں سور ایک سینگ ہے جس میں حضرت اسرافیل مردوں کو محشر کی طرف جمع کرنے کے لیے پھونک ماریں گے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے یہ تعریف دوسری بار سور پھونکنے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ پہلی بار سور پھونکنے سے تمام لوگ مر جائیں گے۔ سور اور اس کے پھونکنے کے متعلق احادیث مقدسہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں زندگی سے کیسے لطف حاصل کروں
جبکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی ٹیڑھی کی ہوئی ہے، اور وہ منتظر ہے کہ اس کو کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں حضور کے سامنے سور والے فرشتے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے دائیں طرف جبریل ہے اور اس کے بائیں طرف میکائیل ہیں۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ۔ زیادہ تر محققین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سور میں صرف 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس موقف کے اوپر احادیث سے علماء و مفسرین کرام دلائل دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا 2 بار سور پھونکنے کے مابین 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک ہڈی کے سوا انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی اور وہ دم کی ہڈی کا سرا ہے، اور قیامت کے دن اسی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ امام ابی داؤد نے کتاب البعث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، نبی کریم نے فرمایا قیامت میں سور پھونکا جائے گا اور سور سینگ کی شکل پر ہے، تو جو لوگ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور 2 مرتبہ پھونکنے کے درمیان 40 سال ہیں۔ پھر ان 40 سال میں اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے۔ شیخ ابن حزم نے کہا ہے کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ 3 بار سور پھونکنے کے بھی اقوال ملتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ ابن حزم کا یہ زعم ہے کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ لوگوں کو مارنے کے لیے اس سور کی آواز سن کر زمین پر ہر زندہ شخص مر جائے گا۔ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ زندہ ہو جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور حساب کے لیے جمع ہوں گے۔ اور تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کو سن کر بے ہوش ہو جائیں گے، مریں گے نہیں۔ اور چوتھی بار جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس بے ہوشی سے باہر آ جائیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے جو 4 مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر کیا ہے یہ واضح نہیں ہے، بلکہ سور صرف 2 دفعہ ہی پھونکا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان سننے والوں کے اعتبار سے تغایر ہے۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے ہر زندہ شخص مر جائے گا سوائے ان کے جن کو اللہ نے موت سے مستثنا کر لیا، وہ صرف بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو جو مر گئے تھے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور جو بے ہوش ہوئے تھے وہ اٹھ بیٹھیں گے اور ہوش میں آ جائیں گے۔ خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین السیوطی نے بھی ابن حزم کا قول رد کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ سور صرف 2 مرتبہ ہی پھونکا جائے گا۔ 2 بار سور پھونکنے کے حوالے سے احادیث دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ سور صرف 2 مرتبہ ہی پھونکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں قرب قیامت کے احوال میں رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز، بے عقل اور درندہ صفت ہوں گے۔ وہ کسی نیک بات کو اچھا سمجھیں گے اور نہ بری بات کو برا۔ ان کے پاس شیطان کسی بیس میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ ان کو بتوں کی پرستش کا حکم دے گا، وہ اسی بت پرستی میں مصروف کار ہوں گے۔ ان کا رزق اچھا ہوگا، ان کی زندگی عیش و عشرت سے ہوگی۔
پھر سور پھونک دیا جائے گا، جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ ایک طرف گردن جھکا کر اس کی طرف کان لگائے گا اور دوسری طرف سے گردن اٹھا لے گا۔ جو شخص سب سے پہلے اس کی آواز کو سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ مر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی طرح بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کے پاس آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہے وہ نہیں مریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حضرت جبریل سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا اور سور میں پھونکا گیا تو آسمانوں والے زمینوں والے ہلاک ہو گئے ماں سوا ان لوگوں کے جن کو اللہ نے چاہا۔ آپ نے سوال کیا اللہ نے کن کو ہلاک کرنا نہیں چاہا؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اللہ عز و جل کے شہداء ہیں۔ علامہ نجم الدین کمولی اس استثناء میں 5 قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول جب نفخہ صاعق پھونکا جائے گا تو تمام آسمانوں اور زمینوں والے مر جائیں گے ماں سوا حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کے۔ پھر اللہ میکائیل، اسرافیل کو بھی ہلاک کر دے گا اور جبرائیل اور عزرائیل باقی رہ جائیں گے، پھر حضرت جبرائیل کو بھی ہلاک کر دے گا۔ دوسرا قول اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد شہداء ہیں کیونکہ قرآن مقدس میں ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تیسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صاعقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مستثنا ہیں کیونکہ ان کو طور پر بے ہوش کیا گیا تھا، اس لیے ان کو دوبارہ بے ہوش نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا قول اس میں ذکر کرتے ہیں اس سے مراد بڑی آنکھوں والی حوریں اور عرش اور کرسی کے ساکنین ہیں۔ قتادہ نے 5واں قول ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ اس سے کون مستثنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے مراد کون سے افراد ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس استثناء کی تعیین میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی اور ان اقوال میں سے ہر ایک قول کی گنجائش موجود ہے۔ پھر فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی عاجزی کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ، پستی کے ساتھ، سروں کو جھکائے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ فَفَزِعَ نفخہ اولا کو نفخہ فضا کہتے ہیں اور اسی کو نفخہ صاعق بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ زمر میں نفخہ اولا کو صاعق کہا گیا ہے۔ صاعقہ کے معنی ایسی بے ہوشی کے ہیں جس سے موت واقع ہو جائے۔ نفخہ اولا کے وقت تمام حیوانات پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اس کے بعد موت واقع ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ نے مستثنا کیا ہو، اور نفخہ ثانیہ کے بعد ہر مردہ زندہ اٹھے گا اور دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ بعض حضرات نے 3 نفخوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا نفخہ زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے زمین میں زبردست تھرتھراہٹ پیدا ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ دوسرا نفخہ موت ہوگا اور تیسرا نفخہ حیات ہوگا، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث سے صرف 2 نفخوں کا پتہ چلتا ہے۔